ساتھیوں، مومل بادشاہ کی بتائی ہوئی شرائط کو کس طرح پورا کرے گا؟ دیکھتے ہیں کہانی جادو کی انگوٹھی کا پارٹ 6۔ بادشاہ کی عجیب و غریب شرط سن کر بڑھیا ششدر رہ گئی اور کچھ بولنے کے لیے منہ کھولا تو بادشاہ نے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، اے خاتون، پہلے میری ساری شرائط سن لو۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ مومل کا تعمیر کردہ وہ شاندار محل اور میرا موجودہ محل ایک ایسے راستے سے منسلک ہوں جس کے دونوں اطراف ایسے درخت اگے ہوں جن پر سونے اور چاندی کے سیب اگتے ہوں۔ اور تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ اس شاندار محل کے گرد ایک وسیع و عریض، خوبصورت اور عالیشان باغیچہ ہو جہاں شادی کی تقریب منعقد ہو سکے۔ مومل کی ماں بادشاہ کی اس قدر عجیب اور حیرت انگیز شرائط سن کر ششدر رہ گئی، کیونکہ ان شرائط کا پورا ہونا قطعی ناممکن تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی، رخت سفر باندھا، اپنے ملازمین کے ہمراہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئی اور روتی پیٹتی واپس اپنے گھر پہنچی اور مومل کو تمام کہانی شروع سے آخر تک سنا ڈالی اور بیٹے کو تنبیہ کی کہ اگر اس نے بادشاہ کی شرائط کو پورا نہ کیا تو وہ دونوں ماں بیٹا بادشاہ کے حکم سے قتل کر دیے جائیں گے۔ ساری بات بتاتے ہوئے بڑھیا زارو قطار روتی جا رہی تھی۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے، جبکہ وہ ساتھ ساتھ مومل پر خفا بھی ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اپنی اوقات سے باہر نہ جاؤ۔ اب دیکھو، کیا یہ سب ممکن ہے جو بادشاہ نے کہا ہے؟ مومل نے ماں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، ماں، مستقبل کوئی نہیں جانتا، مگر ہم اپنی بہتری کی دعا تو کر سکتے ہیں۔ تم مت رو، ہو سکتا ہے کہ کل طلوع ہونے والا سورج ہمارے لیے بہتری اور خوشی کا پیغام لے کر آئے۔ ماں کو دلاسا دینے کے بعد مومل سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کیا جائے۔ بادشاہ نے تو اتنی سخت شرائط رکھی ہیں جن کا پورا کرنا تو بالکل ناممکن ہے۔ پھر یوں ہی سوچتے سوچتے اچانک مومل کو بادشاہ کی دی ہوئی جادوئی انگوٹھی یاد آئی اور اس کے 12 غلاموں کا خیال آیا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے سوچا، کیوں نہ آج اس جادوئی انگوٹھی کو آزمایا جائے۔ وہ گھر کے صحن میں آن کھڑا ہوا اور اس نے جلدی سے انگوٹھی اپنی انگلی سے اتار کر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھی۔ ایسا کرتے ہی اس کے ارد گرد دھوئیں کا ایک غبار پیدا ہوا، جس کے اندر سے اچانک 12 لمبے تڑنگے قوی ہیکل جن اس کے سامنے نمودار ہو گئے۔ ایک لمحے کو انہیں دیکھ کر مومل ڈر اور گھبرا گیا، مگر پھر فوراً ہی سنبھلتے ہوئے ان سے بولا، تم سب یقیناً اس انگوٹھی کے غلام ہو، اور چونکہ یہ جادوئی انگوٹھی میری ہے تو اس طرح سے تم میرے ہی غلام ہوئے، اور تم سب پر میرا حکم ماننا فرض ہے۔ بولو، کیا ایسا ہی ہے نا؟ جی ہاں، آپ نے بالکل سچ کہا۔ بولیے، آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ وہ تمام 12 جن غلام یک زبان ہو کر بولے۔ مومل خوف و حیرت کے عالم سے باہر آ کر اب مکمل طور پر سنبھل چکا تھا۔ وہ جرأت و رعب سے بولا، مجھے کل سورج طلوع ہونے سے قبل ایک وسیع و عریض اور شاندار محل کی تعمیر چاہیے، جس کا راستہ بادشاہ کوہستان کے محل سے منسلک ہو، اور راستے کے تمام اطراف سونے اور چاندی کے پھلوں والے درختوں کی بہتات ہو، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ
محل کے اطراف میں ایک بہترین باغیچہ بھی ہو، جس میں مختلف رنگوں کے نایاب اور دلکش پھول ہوں، انواع و اقسام کے خوبصورت پرندے گیت گاتے ہوں، ٹھنڈے پانی کا چشمہ بہتا ہو اور اس میں اگنے والا سبزہ سب کی آنکھوں کو تازگی بخشے۔ آقا، ہم اس انگوٹھی کے غلام ہونے کے ناطے آپ کا حکم بجا لانے کے پابند ہیں۔ آپ کے حکم کے مطابق کل صبح تک سب کچھ تیار ہو جائے گا۔ تمام جن ایک ہی آواز میں بولے اور اپنی بات کہہ کر آن کی آن میں دھوئیں کے غبار میں غائب ہو گئے۔ اگلی صبح جب مومل کی آنکھ کھلی تو اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ شاندار لباس میں ملبوس ایک خوبصورت محل میں موجود تھا۔ وہ ایک اعلیٰ مسہری پر سویا ہوا تھا اور کمرہ انتہائی قیمتی اشیاء سے بھرا ہوا تھا۔ مومل کو یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اسی کیفیت میں وہ کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا اور نفیس ریشمی پردے کو سرکا کر باہر جھانکا۔ اس کی نظر کے عین سامنے ایک خوبصورت باغیچہ تھا، جس میں خوبصورت پرندے چہچہا رہے تھے اور مختلف رنگوں کے نایاب خوشبودار پھول کھلے ہوئے تھے، جن کی مہک اسے اپنے کمرے تک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے محل کے عین سامنے بادشاہ کا محل تھا، جبکہ سونے چاندی کے سیبوں سے لدے ہوئے درختوں کا ایک راستہ بادشاہ کوہستان کے محل کو جا رہا تھا۔ راستے کے تمام اطراف خوبصورت درخت قطار در قطار ترتیب وار کھڑے تھے، جن پر لٹکے سونے چاندی کے پھل دل فریب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ دوسری طرف الصبح بادشاہ کوہستان حسب معمول جب اپنے محل کی بالکونی میں باہر کا نظارہ کرنے آیا تو اپنے سامنے ایک شاندار محل کو کھڑا دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، جبکہ اطراف میں ایک دل فریب راستہ تھا جس پر سونے اور چاندی کے سیبوں والے درختوں کی بھرمار تھی، اور سرسبز و شاداب باغیچہ اس کی حیرت کو دگنا کرنے کے لیے موجود تھا۔ بادشاہ اپنی آنکھیں بار بار مسل رہا تھا کہ یہ کوئی خواب تو نہیں، مگر ہر بار یہی منظر نظر آتا، حتیٰ کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے وہ سب حقیقت ہے، اور یہ وہی سب کچھ ہے جس کا اس نے بوڑھی عورت کو کرنے کا کہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مومل نے میری تمام شرائط پوری کر کے میرے لیے وعدہ نبھانے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں چھوڑا۔ بادشاہ نے خود کلامی کی۔ بادشاہ کو خود کلامی کرتے دیکھ کر ملکہ بھی محل کی بالکونی میں آ گئی۔ باہر کا حسین نظارہ اس کی آنکھوں کو خیرہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی شہزادی نیلوفر کو بلوا بھیجا، اور جب شہزادی آئی تو بادشاہ شکستہ مگر دھیمی آواز میں بولا، میری پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہاری شادی ایک عام سے لڑکے سے کروں گا، مگر میں مجبور ہوں کہ مجھے تمہاری شادی کسی شہزادے کے بجائے مومل جیسے ایک عام اور معمولی نوجوان سے کرنی پڑ رہی ہے۔ شہزادی نے ادب اور آہستگی سے کہا، ابا جان، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ آپ کو مکمل اختیار ہے کہ آپ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں، میں ہرگز بھی اعتراض نہیں کروں گی۔
ویسے بھی میں اپنی جان بچ جانے پر مومل کی بے حد احسان مند ہوں۔ بادشاہ نے اسی روز دربار منعقد کرتے ہی مومل اور اس کی ماں کو دربار میں حاضری کا پیغام بھیجا۔ بادشاہ کے طلب کرنے پر دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے۔ اب انہیں لمبا سفر کرنے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ وہ بادشاہ کے محل کے سامنے تعمیر ہونے والے محل میں آ چکے تھے، جسے 12 قوی ہیکل جنوں نے راتوں رات بنایا تھا، اور ان کا میلوں دور کا فاصلہ اب محض چند لمحوں کا تھا۔ کہانی جادو کی انگوٹھی کا پارٹ 7 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔